یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عارف حسین۔ جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل کل شام پرامن طور اختتام پذیر ہوا۔ 6 اضلاع پر محیط 26 اسمبلی حلقوں میں کل 25,78,000 رائے دہندگان ووٹ دینے کے لیے اہل تھے۔ چناؤ کمیشن کی جانب سے کل شام جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ووٹنگ کی مجموعی شرح 57.03% رہی۔ سب سے زیادہ ووٹنگ ریاسی ضلع میں درج کی گئی، جہاں پر 74.70% ووٹروں نے اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کیا۔ بڑگام ضلع میں 62.98%، گاندربل میں 62.56%، پنچ میں 73.80%، راجوری میں 70.95% ووٹنگ درج کی گئی، جبکہ سری نگر ضلع میں ووٹنگ کی مجموعی شرح 29.81% رہی۔ اس مرحلے میں کل 239 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ جموں و کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر PK پولے نے کل شام سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پولنگ کی تفصیلات پیش کی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے جموں و کشمیر میں 157 خصوصی پولنگ اسٹیشن قائم کیے تھے، جس کا مقصد UT کے ہر اہل ووٹر کو اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے کو یقینی بنانا تھا۔ دریں اثنا امریکہ، جنوبی افریقہ، فلپائن اور ناروے سمیت 15 ممالک کے سفارتکاروں کی ایک وفد نے کل کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت جاری ووٹنگ عمل کا مشاہدہ کیا۔ وفد نے سری نگر اور بڑگام اضلاع میں مختلف علاقوں میں قائم پولنگ مراکز کا دورہ کیا۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ریکارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ کی ستائش کرتے ہوئے اسے ایک متحرک اور ترقی پسند جمہوریت کی روشن مثال قرار دیا۔ انہوں نے 26 اسمبلی حلقوں میں آزادانہ، منصفانہ اور پرامن پولنگ کو یقینی بنانے میں انتخابی عہدیداروں، جموں و کشمیر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کی تعریف کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں منوج سنہا نے ریاسی، پونچھ، راجوری، گاندربل، بڑگام اور سری نگر اضلاع کے ووٹروں کی جمہوری عمل میں بھرپور شرکت کرنے کے لیے ان کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے اور اپنی بھرپور جمہوری روایت کو برقرار رکھنے کی عوام کے جذبے کی تعریف کرتا ہوں۔ جموں و کشمیر میں تیسرے اور حتمی مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں بھی چناوی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں اور امیدواروں نے اپنی توجہ اس مرحلے کی طرف مرکوز کی ہے۔ مختلف پارٹیوں اور آزاد امیدواروں نے اپنی چناؤ مہم تیز کر دی ہے اور وہ رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے جگہ جگہ پر چناؤ جلسوں، ریلیوں اور روڈ شوز کا انعقاد کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس مرحلے کے تحت کپواڑہ کے 6، بارہمولہ کے 7، بانڈی پورہ کے 3، ادھمپور کے 4، کٹھوا کے 6، سامبا کے 3 اور جموں ضلع کے 11 حلقوں میں 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اسی مرحلے کے تحت ST کی 1 نشست اور شیڈول کاسٹ کی 7 نشستوں پر بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج لداخ میں واقع سیاچن بیس کیمپ کا دورہ کریں گی۔ دورے کے دوران وہ دنیا کے سب سے بلند ترین جنگی محاذ سیاچن میں تعینات جوانوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ہمارے نمائندے مظفر وانی کے مطابق صدر جمہوریہ فضائیہ کی خصوصی طیارے میں لداخ پہنچے گی، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیس کیمپ پہنچ جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں میک ان انڈیا پہل کے 10 سال مکمل ہونے کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا بھارت کو مثبت انداز سے تبدیل کرنے کے 140 کروڑ عوام کے مجموعی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل کی بدولت ملک کو پیداواریت اور اختراعیت کے شعبوں میں پاور ہاؤس بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میک ان انڈیا پہل کو ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وعدہ بند ہے۔ سپریم کورٹ نے خبردار کیا ہے کہ جج صاحبان کو ایسے تبصروں سے گریز کرنا چاہیے جو خواتین کے لیے توہین آمیز ہوں اور کسی فرقے کے بارے میں پہلے سے رائے قائم کرنے والا ہو۔ بھارت کے چیف جسٹس DY چندراچوڈ، جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس BR گوائی، جسٹس سوریا کانت اور جسٹس ہریکیش رائے پر مشتمل 5 ججوں کی ایک بینچ اپنے طور پر اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی جو سماعت کے دوران کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج کی جانب سے کیے گئے
متنازع تبصروں کی وائرل ہونے والی کلپنگ سے متعلق تھی۔ عدالت نے جج صاحبان کی جانب سے تحمل برتے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آخر پر درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔